بہت ہی مبارک وقت فجر کا وقت ہے، اور یہی وہ رزق کی گویا کہ تقسیم کا وقت بھی ہے، رزق کی تقسیم کا وقت بھی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر جو عرض کی کہ حضور میں تو تنگی رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ کیوں نہیں تسبیح کرتے جو فرشتوں کی تسبیح ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تسبیح؟ تو آپ نے پھر تعلیم ارشاد فرمائی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، کہا کہ یہ صبح کے وقت پڑھو۔ اب یہ عدد جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ 100 مرتبہ یہ پڑھیں، اور وقت جو بیان کیا تو بہتر تو یہ کہ صبح صادق ہو، آدمی فجر کی سنت پڑھ لے اور اس کے بعد یہ تسبیح پڑھے اور پھر فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ لیکن فرمایا کہ اگر جماعت میں وقت کم ہو اور سنت پڑھ کر یہ جماعت میں شامل ہو جائے تو بعد میں پڑھ لے، اور اگر اس میں بھی کوئی کمی ہے تو اپنی تعداد اس کو وہ پورا کرے۔ لیکن بہتر جو اس کا ٹائم نا فجر کا جیسے ہی ٹائم شروع ہوا، اور فجر کی سنتیں بھی اول وقت میں یہ ادا کرنا افضل عمل ہے، تو اس میں کر لینا چاہیے، اور بیچ کا یہ ذکر و اذکار میں، یہ تسبیحات میں، ان کے اندر آدمی مصروف رہے۔ تو اب وہ صحابی چلے گئے، انہوں نے عمل کیا، چند ہی دن کیا تو آگے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب اللہ نے فقر کو، محتاجیوں کو وہ دور کر دیا، گویا کہ یہ اتنا رزق ملا کہ خود بھی کھانے والے بنے اور دوسروں کو بھی تقسیم کرنے والے بن گئے۔ تو کس وجہ سے؟ اس مبارک تسبیح کی وجہ سے۔ اور کئی ایسی جو ہمیں اوراد قرآن کی کئی صورتیں وہ رزق میں برکت کے لیے خاص طور پر ناظرین کرام بیان کی گئی، آج ہم ان طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ تو کوشش کیجئے یہ وظیفہ یہ خاص طور پر خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، گھر میں بھی پڑھیں۔ رزق کی تقسیم کا وقت ہو اور انسان وہ سارا وقت ہی سونے میں گزار دے، سارا وقت ہی وہ سونے میں گزار دے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیونکہ جس وقت اللہ کے فرشتے پھیل جاتے ہیں اور رزق لکھے جا رہے ہیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں، تو یہ برکت والے ٹائم کو کبھی بھی اس انداز سے نہیں گزارنا چاہیے کہ یہ وقت آئے اور گزر جائے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کئی گھرانوں میں ماحول اچھا ہوتا ہے، کئی گھرانوں میں تو بالکل بھی وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ فجر کا وقت اور اسکول کی وین قریب قریب بھی بعض اوقات ہوتے کہ تھوڑی دیر پہلے اٹھیں گے تو فجر کی نماز بھی پڑھ لیں گے، لیکن اسکول کی وین کا چونکہ زیادہ خیال ہوتا ہے، اور الارم بھی وہی سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ اسکول کی وین آنی ہے، بچے نے اسکول جانا ہے۔ آج کل ہم دیکھیں تو کراچی شہر کے ٹائم اوقات کے مطابق یا دیگر بھی اپنے اپنے شہروں میں لوگ دیکھیں تو یہ ٹائم دیکھیں کہ 7 سے بھی کراس کر جاتا ہے، یعنی فجر کا ٹائم اوپر چلا جاتا ہے، 7:15 پھر 7:10 تک بھی پہنچتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ عام طور پر اسکول جانے والے 7:30 پونے 8 تیاری کر کے نکل جاتے ہیں گھر سے، تو بظاہر 10 12 15 منٹ کا فرق پڑا، لیکن وہ فجر کے لیے اٹھتے نہیں ہیں جن کا ذہن نہ ہو۔ کوشش ضرور کیجئے کہ ہمیں فجر کی نماز کے لیے بھی اہتمام کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں آپ اپنے گھر میں پائیں گے۔